اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ دیکھیں اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ذوالحال حال کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، حال کسے کہتے ہیں، اور حال کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے۔ حال کے کچھ احکام باقی ہیں، وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والحال نکرۃ ابدا وذوالحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ فإن کان ذوالحال نکرۃ یجب تقدیم الحال علیہ نحو جاءنی راکبا رجل لئلا تلتبس بالصفۃ فی حالۃ النصب فی مثل قولک رأیت رجلا راکبا وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ نحو جاءنی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، ومثال ما کان عاملها معنى الفعل نحو هذا زید قائما معناه انبہ واشیر، وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ کما تقول للمسافر سالما غانما ای ترجع سالما غانما۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ مذکورہ مثالوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسا کہ جانی راکبا رجل۔ کیوں واجب ہے وہ وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اشتباہ نہ ہو جائے صفت کے ساتھ حالت نصب میں، جیسا کہ تیرے اس قول میں رأیت رجلا راکبا۔ اور کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جیسے جانی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، اور مثال اس کی جبکہ عامل معنی فعل ہو، جیسا کہ ھذا زید قائما، اس کا معنی کیا ہے انبہ و اشیر۔ اور کبھی کبھی عامل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسا کہ تو کہتا ہے مسافر کو سالما غانما ای ترجع سالما غانما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ حال یہ ایک حالت کو بتاتا ہے، اور حالت یہ معرفہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عمومی حالت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ باقی جو ذوالحال ہے وہ اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے ساری مثالوں کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ جانی زید راکبا، یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو راکبا یہ حال ہے اور نکرہ ہے، اور زید یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے ضربت زیدا مشدودا، زیدن یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور مشدودن یہ حال ہے اور نکرہ ہے۔ اسی طرح جانی زیدن راکبین وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مثالیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ، اگر ذوالحال نکرہ ہو، ہم نے پڑھا نا کہ اوپر ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہے تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا یہ واجب ہوتا ہے، جیسا کہ جاءنی راکبا رجل۔ اب یہاں پہ دیکھیں رجل یہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے، جب یہ نکرہ ذوالحال بن رہا ہے تو پھر راکبا جو حال تھا وہ ہم نے رجل پر مقدم کر دیا، اور ہم نے یہ کہا جاءنی راکبا رجل۔ تو یہ فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو واجب ہے، کیا واجب ہے؟ یہ تقدیم الحال، یہ تقدیم الحال ہے، یہ یجب کا فاعل بن رہا ہے، حال کا مقدم کرنا واجب ہے، علیہ اس پر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے ذوالحال کی طرف، کہ حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسا کہ مثال آگی جانی راکبا رجل۔ اب یہ جو کہنا کہ اللہ تلتبس بالصفۃ فی حالت النصب، یہ اس حکم کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ذوالحال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے حال کو مقدم کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ اللہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر حالت نصب میں موصوف صفت کے ساتھ ذوالحال حال کا اشتباہ پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہیں یا ذوالحال حال ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں آپ رأیت رجلا راکبا، اگر آپ اس طریقے سے راکبن کو آپ راکب یہاں پر دیکھیں یہ بھی نکرہ ہے، حال تو نکرہ ہی ہوتا ہے، لیکن رجل ذوالحال یہ بھی نکرہ ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ حال کو بعد میں لے کر آئیں، ذوالحال کو پہلے لے کر آئیں، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہیں یا پھر ذوالحال حال ہیں۔ تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ موصوف مقدم ہوتا ہے، صفت مؤخر ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کو اگر آپ موصوف صفت بھی بنا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ موصوف صفت کے ساتھ اس کا اشتباہ لازم نہ آ جائے،
یہ مکس نہ ہو جائے، گڈ مڈ نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے کیا کہا کہ ایسی صورت میں جب دونوں نکرہ ہوں تو پھر آپ حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے تاکہ پھر استوا لازم نہیں آئے گا حالت نصب میں۔ یہ فرمایا لِأَلَّا تَلْتَبِسَ، اس لیے کہ اس کا التباس لازم نہ ہے۔ کس کا؟ یہ تلتبسہ میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ حال کی طرف لوٹ رہی ہے، اس حال کا اشتباہ لازم نہ ہے صفت کے ساتھ حالت نصب میں۔ حالت رفع کے اندر تو اشتباہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ حالت رفع میں تو دونوں موصوف صفت دونوں کے اوپر ہی رفع آتا ہے، لیکن جو نصب کی حالت ہے اس صورت میں چونکہ دونوں کے اوپر نصب آئے گا تو پھر اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حال ہے یا پھر یہ صفت ہے، جیسا کہ تیرے اس قول کی مثال میں رأیت رجلا راکبا۔ اب اس کے بعد آگے یہ بتایا کہ حال کے آپ نے پیچھے جتنی مثالیں پڑھ لی ہیں وہ ساری مثالوں میں حال مفرد تھا، جیسا کہ یہی مثال دیکھ لی جانی راکبا رجل، یہاں پہ حال مفرد ہے، پیچھے آیا جانی زید راکبا حال مفرد ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے حال مفرد ہوتا ہے اسی طریقے سے حال جملہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ ہونے میں پھر دو صورتیں ہیں جملہ خبریہ میں، ایک تو جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہوتا ہے، پھر اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ کی طرح یہ جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں وقت تکون الحال جملۃ خبریۃ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جیسے جانی زید وغلامہ راکب۔ یہاں پہ دیکھیں زید یہ ذوالحال ہے، واو حالیہ، اور غلام مضاف مضاف سے مل کر مبتدا، راکب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر زید ذوالحال کے لیے حال۔ اب ترجمے سے پتہ چلے گا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور حال واقع ہو رہا ہے، یہ اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ کی طرح جملہ فعلیہ خبریہ بھی حال واقع ہوتا ہے، جیسے جانی زید یرکب غلامہ۔ اب یرکب فعل، غلامہ مضاف مضاف سے مل کر یرکب کا فاعل، فعل فاعل مل کر یہ جانی زید سے جو زید ذوالحال ہے اس سے حال بنے گا۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ جملہ خبریہ یہ حال واقع ہوتا ہے، اور خبریہ میں جملے اسمیہ خبریہ کی یہ والی مثال آ گئی، اور جملہ فعلیہ خبریہ کی یہ والی مثال آ جائے گی یرکب غلامہ۔ اب اس کے بعد آگے جیسا کہ پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو حال ہے اس میں جو عامل ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ فعل کی مثالیں ساری آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ جا فعل یہ عامل ہے، اسی طریقے سے یہاں پر یہ جا یہ عامل ہے، اور کبھی کبھی معنی فعل بھی ہوتا ہے، کچھ میں نے بتا دیا تھا، کچھ یہاں پر آگے حضرت خود بتا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال ما کان عاملھا معنی الفعل، جس وقت اس کا عامل معنی فعل ہو۔ کس کا عامل؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر حال کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی فعل عامل ہو حال کے اندر، جیسا کہ ھذا زید قائما۔ اب یہاں پہ جو ھذا ہے اس کا معنی کیا؟ انبہ و اشیر، انبہ میں متنبع کرتا ہوں، اشیر میں اشارہ کرتا ہوں، جو کہ زا اس میں اشارہ سے سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہ انبہ اور اشیر یہی فعل ہے جو کہ عمل دے رہا ہے ذوالحال کو بھی اور یہی عمل دیتا ہے حال کو بھی، لیکن یہ فعل نہیں ہے بلکہ معنی فعل ہے کیونکہ یہ زا اس میں اشارہ سے سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ مثال اس کی جب کہ جو حال کا عامل ہے وہ فعل نہیں بلکہ معنی فعل ہو، اس کی مثال کیا؟ ھذا زید قائما، اس کا معنی کیا؟ انبہ و اشیر۔ آخری مسئلہ یہاں سے یہ بیان کیا کہ جو حال کا عامل ہے فعل یا معنی فعل، کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ یہ حضرت فرمایا وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی عامل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ عامل کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حال میں عامل ایک فعل ہوتا ہے یا پھر معنی فعل ہوتا ہے، کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر اس کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسا کہ تم مسافر سے کہتا ہے سالمن غانمن، اب اس میں کہتا ہے ترجع سالمن ترجع غانمن۔ اب ترجع فعل تھا، اس میں انت ضمیر ذوالحال تھا، سالمن اس سے حال ہے، ترجع فعل ہے، انت ضمیر ذوالحال ہے، غانمن اس سے حال ہے۔ تو لوٹا ہے اس حال میں کہ تو سلامتی کے ساتھ ہے، اس حال میں کہ تو غنیمت کے ساتھ ہے، غنیمت اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے، اور قرینہ یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قرینہ یہاں پر مسافر کے آنے کی حالت ہے، تو جب مسافر کے آنے کی حالت ہے تو لازمی بات ہے وہ سفر سے واپس لوٹ رہا ہے، تو یہاں پہ ترجیح فعل عامل ہی محذوف ہوگا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے اسی سے یہ دونوں جملے یہ دونوں الفاظ حال واقع ہوں گے۔ تو یہاں تک حال ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلا منصوبہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔